من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور ربیع الاول کے ہی مہینے میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک عزم کا مہینہ ہے، سنت کے عزم کا مہینہ، سنت کے اتباع کا مہینہ، اتباع کے عزم کا۔ اتباع تو پورا سال ہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا اس ماہ مبارک میں تذکرہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے، اپنے انداز میں ذکر کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو ہم پر احسانات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہم ہر موقع ہر موڑ پر ذکر کریں۔ جس کے اوپر بندے کا احسان ہوتا ہے وہ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہر موڑ پہ اس کو محسن یاد آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا احسان تو پوری کائنات سے بڑھ کر ہم پر ہے، اس کے احسان کی تو انتہائی نہیں ہے۔ صرف ایک کلمہ ہمارے لیے پوری کائنات سے افضل ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں عطا فرمایا، صرف ایک کلمہ، باقی چیزیں تو بات کی ہیں۔ تو ان کے احسان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تذکرہ کیا جائے، لیکن اس میں تھوڑا سا افراط اور تفریط ہے۔ ہم ہر چیز میں تھوڑا سا بیلنس کھو دیتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس مہینے میں صرف تذکرہ کرتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں، دم بھرتے ہیں، لیکن اصل تذکرہ کا مقصد کیا ہے اس کی طرف نہیں آتے، اور وہ مقصد ہے اتباع۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے ربیع الاول میں، گزشتہ ربیع الاول اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کا
ذکر تو ظاہر بات ہے صورت اور سیرت اور سارا کیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ازواج مطہرات کا بھی ذکر کیا۔ ربیع الاول ہوتا ہے، اس میں ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کا بھی تذکرہ ہو، نبی علیہ السلام کے ازواج کا بھی تذکرہ ہو، نبی علیہ السلام کی بنات کا بھی تذکرہ ہو، نبی کی فیملی کا بھی تذکرہ ہو، نبی کے اصحاب کا بھی تذکرہ ہو، اور نبی کی سنتوں کا بھی ذکر ہو۔ اصل مقصد یہ ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذات گرامی کو بھی بیان کیا جائے، نبی علیہ السلام کی صورت مبارکہ کو بھی بیان کیا جائے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بھی بیان کیا جائے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا بھی ذکر کیا جائے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اتباع۔ مقصد اتباع۔ ہمارا ربیع الاول کے مہینے میں اس بات پر زور نہ ہو کہ ہم فلاں کو نیچا دکھائیں، فلاں کو ہم دکھائیں کہ ہم نبی علیہ السلام کا کتنا ذکر کر رہے ہیں اور تم نہیں کر رہے۔ ہمارا اسی میں زور لگ جاتا ہے سارا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کا تو آپ کی صفات کا، آپ کی خوبیوں کا قرآن میں ذکر، آپ کے فرامین میں ذکر، پوری کائنات میں آپ کا ذکر، نبی علیہ السلام کا نظم میں بھی ذکر، نثر میں بھی ذکر، اشعار میں بھی ذکر، عربی، اردو، فارسی، ہر زبان میں ذکر، ہر ایک نے اپنے لحاظ سے، اپنے انداز سے پیارے پیغمبر کا ذکر کیا۔ آج ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان مبارکہ میں جو اشعار کی صورت میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عربی اشعار ہیں، اردو اشعار ہیں یا فارسی اشعار ہیں، ان میں سے انشاءاللہ چند کا ذکر ہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے جمعے انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو تعریف ہے وہ ہر لحاظ سے نظم میں، نثر میں، اشعار میں بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے، سننے والوں نے سنی ہے، جمع کرنے والوں نے جمع کی ہے۔ اور اشعار کے اندر عام طور پر تو اشعار جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوتے، لیکن بعض اشعار ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نبی کی سیرت ہو تو وہ اشعار تو باکمال ہوتے ہیں، اور بلکہ ایسے اشعار کی تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود کبھی اشعار نہیں کہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی ان کی ذات کے مناسب ہے، ان کی شایان شان شعر گوئی مناسب نہیں۔ لیکن شعر گوئی سے مراد وہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے، آج کل جو اشعار ہیں، یا پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے، عرب جو اشعار کہتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، وہ یہی ہوتا تھا، اپنے نسب کو بیان کرنا، اپنے حسب کو بیان کرنا، اپنی جو بہادری کو بیان کرنا، اپنی سخاوت کو بیان کرنا، اپنے جنگ میں مارے جانے والوں کو بیان کرنا، اور بتانا کہ ہم اتنے مرے ہیں، اتنے ہم جنگجو ہیں، اتنے بہادر ہیں، اتنے نڈر ہیں، یعنی کہ اپنے سے شروع ہو کر اپنے پہ ان کی شاعری ختم ہوتی۔ یا عشقی اشعار ہوتے تھے، عشقی اشعار کہنا، تو اشعار کے اندر عام طور پر جو ہے بندہ بیلنس نہیں رہتا، یا بہت اوپر چلے جاتا ہے، بہت نیچے چلا جاتا ہے، یا آسمانوں کی باتیں ہوتی ہیں یا زمین سے نیچے کی باتیں ہوتی ہیں، انتہا درجے کا مبالغہ ہوتا ہے، اس میں شرکیہ بھی ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ اشعار تو مناسب نہیں ہے کسی کے بھی، ایسے اشعار کہے عشقیہ، معشوقیہ، عشق مجازی کے اشعار، شرکیہ، کفریہ یا گمراہ کن یا اس قسم کے، یہ تو مناسب نہیں۔ لیکن جن اشعار میں پیارے پیغمبر کا ذکر ہو تو وہ تو پھر عبادت ہے، وہ تو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں کی روایت آپ علیہ السلام سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان من الشعر حکمہ، اور ایک روایت میں ان من الشعر حکما، کہ شعروں میں اللہ نے دانائی رکھی ہے، شعروں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عام بات اثر نہیں کرتی، لیکن شعر کے اندر وہ بات بڑی اثر کرتی ہے، بڑی اثر مؤثر ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ایک ہے ویسے بیان کرنا، عام بیان ہوتا ہے، اور ایک جو نعت خوان حضرات نعت پڑھتے ہیں تو لوگ جھوم جھوم کے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے وہ کیا ہے؟ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اشعار کے اندر ایسا ایک سجا بندی، ایک قافیہ اور ایسا ایک ردم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ اثر کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان من الشعر حکمہ، اور شعروں کے اندر حکمتیں اور دانائیاں بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی سے گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو ثنا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے
ان کو دعا دی تھی اور فرمایا کہ آپ کی تائید جبرائیل امین کریں، یعنی کہ آپ کو سپورٹ، آپ کی مدد، ایدک بروح القدس، آپ کی جبرائیل امین آپ کی تائید کریں، آپ کی مدد اور نصرت کریں۔ کفار قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی ایسے نیچ اشعار کہے، ایسی نیچ باتیں کہی، ہلکی باتیں کہی آپ کے ہجو کی، تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا تھا، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام نے حسان بن ثابت سے یہ کہا تھا کہ اشعار کہنے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر سے نسب کا پتہ کر لینا کہ میرا اور ان کا، قریش کا بھلے کفار ہیں، نسب ملتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہی دادا پر دادا کو برا بھلا کہا جائے، تو نسب سیکھ لینا۔ اس لحاظ سے پھر احتیاط کے پہلو کے ساتھ آپ نے ان کو جواب دینا ہے جو کفار نے آپ کی ہجو کی ہے۔ تو پھر سیدنا حسان بن ثابت نے ان کا جواب دیا تھا، حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، کہ آپ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو بیان کی ہے، آپ کی جو ہے وہ شان اقدس میں ہلکے بول کہے ہیں، میں اس کی طرف سے جواب دوں گا، اور میرا اس جواب کا بدلہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اس بدلے جواب کا جو بدلہ ہے، جزا ہے، میں اللہ سے طلب کرتا ہوں کہ میں اس جواب کے بدلے میں میرے اللہ مجھے اس کی جزا دے گا۔ اس کی جزا، حجوت محمدن برن تقیہ، حجوت محمدن برن تقیہ رسول اللہ شیمتہ الوفاء، کہ آپ نے ایسے پیارے نیک اور متقی بندے کی ہجو بیان کی ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی تو عادت اور مزاج گرامی میں وفا ہے، وہ تو خود کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنی ذات کے لیے کوئی جو وہ بدلہ نہیں لیتے۔ اور کیا فرمایا کہ تم نے پیارے پیغمبر کی ہجو بیان کی ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاءُ، کہ تم نے پیارے پیغمبر کی ہجو بیان کی ہے، پیارے پیغمبر تو میں، میری اولاد، میرے والدین، سارے کے سارے ان کے تحفظ کے لیے قربان ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ قربان ہے۔ یہ سیدنا حسان بن ثابت نے، لمبے اشعار ہیں، ان کا ایک ٹکڑا میں نے سنایا کہ حسان بن ثابت نے یہ ان کا جواب دیا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پسند فرمایا۔ اور حسان بن ثابت نے کہا کہ رسول اللہ میں ایسے جواب دوں گا کہ جیسے، یعنی کہ آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، کہ آپ کے نسب میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، اور ان کی طرف سے میں جو وہ آپ کی طرف سے ان کو جواب بھی ہو جائے گا۔ تو یہ حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، حجوت محمدن برن تقیہ رسول اللہ شیمتہ الوفاء، فإن ابی ووالدتی وعرضی لعرض محمد منکم وقاء، کہ میرا تو سارا کچھ قربان ہی نبی علیہ السلام پر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک موقع پر سیدنا حسان بن ثابت نے جو اشعار کہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسن والا، آپ سے زیادہ خوبصورت، لم تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس میں تھوڑا سا چینج کر کے فرمایا احسن منک لم تر قط عین، کہ پیارے پیغمبر سے حسین تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت جمیل وہ تو کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کی ذات میں، ظاہر میں، باطن میں، دیکھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، معاملات میں، کسی بھی طریقے سے آپ کو اللہ نے ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی پیدائش تو ایسی ہوئی ہے جیسے آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہو، کہ جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے تخلیق فرما دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسے آپ کی تخلیق ہوئی جیسے آپ نے چاہا۔ یہ حسان بن ثابت نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ تعریف فرمائی، مدح فرمائی، آپ کی جو وہ صورت اور سیرت کو بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالعا بعد العشاء، کہ فرمایا ہے کہ ہمارا سورج ہے،
ہمارا زمین کا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، اور ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ آسمان کا سورج وہ تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور جو ہمارا سورج ہے وہ مغرب کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء، مغرب کے بعد طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر اللہ کی عبادت فرماتے تھے، رات بھر اللہ کی ساتھ راز و نیاز میں اپنے نور کو پھیلاتے تھے، اپنی روشنی کو پھیلاتے تھے۔ فرمایا ہمارا سورج تو رات کی تاریکی میں روشن ہوتا ہے۔ فإن الشمس طالع بعد العشاء، ہمارا سورج تو ایسا ہے، اس کی ضوء، اس کی نور وہ تو ایسا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے یہ اشعار کہے، اور وہ غالباً روضہ رسول کی کسی دیوار پر لکھے بھی ہوئے ہیں کہ یا خیر، وہ ایک دفعہ روضہ رسول پر گئے تو وہاں پہ یہ انہوں نے اشعار کہے، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم، فیہ العفاف والجود والکرم وصاحبک لا انساہما منی السلام علیکم ما جر القلم انت الشفیع التی ترجا شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، اے وہ ذات، اے وہ ہستی، اے وہ شخصیت کہ جتنے بھی روئے زمین میں مدفون ہیں ان میں سب سے بہترین ذات آپ کی ذات ہے، سب سے عظیم ذات آپ کی ذات ہے۔ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، کہ آپ کی تدفین سے زمین کے نیچے والا حصہ بھی خوشبودار اور معطر ہو گیا، زمین کے اوپر والا حصہ بھی معطر ہو گیا، جنگلات ہر چیز آپ کی تدفین سے معطر ہو گئی۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ مدفون ہے۔ نفسی الفداء لقبر فی انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم، کہ جس میں ابھی بھی آپ مدفون ہیں، اس میں ابھی بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس میں عفو ہے، درگزر ہے، اس میں سخاوت ہے، اس میں ہر چیز ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ انت شفیع التی ترجا شفاعتہ، آپ ہی وہ شفیع اور سفارشی ہیں جس سے ہم سفارش کی امید کر سکتے ہیں۔ آپ ہی دنیا میں بھی آپ ہمارے سفارشی تھے، اللہ سے رو رو کے مانگتے رہتے تھے۔ کس لیے مانگتے تھے؟ کس لیے مانگتے تھے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں، سیدنا حسین حسن کے لیے نہیں، سیدنا علی کے لیے نہیں۔ کس کے لیے مانگتے تھے؟ آپ اللہ سے میرے آپ کے لیے، امت کے لیے مانگتے تھے۔ انت الشفیع التی ترجا شفاعتہ، آپ ہی ایسے سفارشی ہیں ہمارے جن سے ہمیں امید ہے کہ آپ سفارش کریں گے۔ آپ نے دنیا میں بھی ہماری سفارش کی ہے، اللہ سے راتوں کو رویا، گڑ گڑایا، مانگا، راتوں کو قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے، آپ کے پاؤں مبارک پھٹ گئے، آپ نے اتنا قیام کیا۔ آپ نے گھنٹوں اللہ سے دعا مانگی، آپ نے حجۃ الوداع میں بھی آپ کو جو ہے وہ امت کو یاد رکھا، وہاں پہ بھی امت کی خیر خواہی چاہی۔ ہم آپ سے ہی سفارش کی امید کرتے ہیں۔ ایسا سفارشی کوئی نہیں ملے گا کہ دنیا میں بھی سفارش کرے اور آخرت میں بھی سفارش کرے۔ آپ ہی ہیں انت الشفیع التی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، پل صراط پر جب قدم پھسل رہے ہوں گے، جب قدم پھسل رہے ہوں گے، جب کفار جب وہ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، ہماری امید تب بھی آپ ہی ہوں گے۔ وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے آپ اللہ سے یہی دعا کر رہے ہوں گے، اللہم یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ ان کو سلامتی سے گزار دینا، یا اللہ ان کو سلامتی سے گزار دینا۔ ہم آپ کی سفارش کے وہاں بھی امیدوار ہیں۔ آپ میدان محشر میں بھی سفارشی ہوں گے، جب سارے لوگ، ساری امتیں سب کے پاس جائیں گے، ہر کوئی کہے گا نفسی 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 نفسی، آج میں بچ جاؤں تو وہی بڑی بات ہے، آج میں جب وہ خلاصی پا جاؤں وہی بڑی بات ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، ہر کوئی بھاگے گا، بیوی خامند سے، خامند بیوی سے، سارے بھاگیں گے، لیکن وہاں پہ ایک ہستی موجود ہوگی، ایک ہستی موجود ہوگی۔ جب ساری امتیں
سب کے پاس سے ہو کر کے جب اس ہستی کے پاس جائیں گی اور سارے نبی بھی وہی راستہ دکھائیں گے کہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کرے گا، وہ ایسا سفارشی ہے، ایسا سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش رد نہیں ہے، پھر ساری امتیں پیارے پیغمبر کے پاس آئیں گی اور پھر پیارے پیغمبر فرمائیں گے ہاں میں آپ کے اللہ سے سفارش کروں گا، سبحان اللہ، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا، میں اللہ کی تسبیح کروں گا، اور پھر اللہ مجھے وہ کلمات ڈالیں گے، پھر اللہ سے میں مانگوں گا اور پھر میرا اللہ تمہاری سفارش قبول کرے گا اور میں تمہیں نجات دلاؤں گا۔ اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سلطا وشفا تشفا، مجھے اللہ کہیں گے اے پیارے پیغمبر آپ سجدے سے سر اٹھائیے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ جو کہیں گے آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرا پیارا پیغمبر کیا کہتا ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے۔ انت شفیع التی ترجا شفاعتہ، تو ایسا سفارشی ہے، سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش سے ہمیں امید ہے، ہمیں ڈھارس ہے، ہمیں توقع ہے، ہم چاہتے ہیں، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی سفارش سے معاف کر دے گا۔ انت شفیع التی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما منی السلام علیکم ما جر القلم، اور اے پیارے پیغمبر جو قبر میں آپ کے ساتھی لیٹے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ دائیں بائیں ابو بکر عمر، میں ان کو بھی کبھی نہیں بھولوں گا، ان کو بھی آپ کی وساطت سے امت پر ابو بکر اور عمر کے بھی بڑے احسان ہیں، پیارے پیغمبر کے بعد امت پر ابو بکر اور عمر کے بھی بڑے احسان ہے۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، آپ کے ساتھیوں کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، میری طرف سے ان پر بھی سلامتی ہو۔ تو ہر ایک نے اپنے انداز میں اپنی طلب کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے جو ہے وہ درد کا اظہار کیا، اپنے پیارے پیغمبر سے تعلق کا اظہار کیا کہ پیارے پیغمبر کی حیثیت اور ہستی کیا ہے وہ امت کو بتلائی، آپ کا مقام کیا ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ، امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ، ان کے پیارے پیغمبر کی شان میں وہ جو آپ حضرات عام طور پر سنتے بھی رہتے ہیں، الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، کہ صبح تو طلوع ہوتی ہے ان کے نورانی چہرے کے ساتھ اور رات ہوتی ہے ان کی مبارک زلفوں کے ساتھ۔ وہ کیسے ہیں، فاق الرسل فضلا وعلا، فاق الرسل فضلا وعلا اہد السبل لدلالته، وہ ذات ایسی ہے جو تمام رسولوں سے آگے ہے، جو تمام نبیوں سے آگے ہے، سب سے زیادہ فضیلت اور مقام میں وہ ہے، اور جس کی رہنمائی سے امت کو رہنمائی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے۔ فاق الرسل اہدا وسبلا، فاق الرسل فضلا وعلا اہد السبل لدلالته، کہ جو رہنمائی انہوں نے کی امت کو پھر ایسا راستہ ملا جو کبھی بھٹکے اور گمراہ نہیں ہوئے، گمراہ نہیں ہوئے۔ ازکی النسبی اعلی الحسبی کل العربی فی خدمتہ، کہ ان کا نسب بڑا اعلیٰ، ان کا حسب بڑا اعلیٰ، سارے کے سارے عرب بلکہ ساری دنیا کو، کائنات کو اللہ نے آپ کا خادم بنا دیا، سارے کے سارے آپ کی خدمت میں ہیں، سارے کے سارے آپ کے محکوم ہیں، سارے کے سارے آپ کے تابع ہیں، یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا۔ سعت الشجر نطق الحجر وانشق القمر بشارتہ، اللہ نے آپ کو ایسا مقام دیا، آپ کو تو دیکھ کر درخت بھی دوڑے چلے آتے ہیں، درخت بھی آپ کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں۔ نطق الحجر، آپ کو دیکھ کر تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وانشق القمر باشارتہ، آپ کے مبارک انگلی کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے، فرمایا کوئی میں نے مرائت شجرا ولا حجرا الا یسلم علیہ، کہ میں نے کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جو نبی علیہ السلام پر سلام نہ بھیج رہا ہو، سلام نہ کر رہا ہو۔ سعت الشجر نطق الحجر وانشق القمر باشارتہ، کہ درخت بھی جس کے پاس دوڑے آئیں، پتھر بھی جس کا نام لے کر بول پڑے، اور ساری کی ساری جو ہے وہ مخلوق اس کی کیا ہے، اس کے انگلی کے اشارے کی ہے۔
جبریل اتا لیلۃ اسرا فالرب دعا لحضرتہ، لیلۃ الاسرا میں یعنی معراج میں اللہ کے حکم سے جبریل امین آتے ہیں اور آپ کو اپنے رب کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو آپ کو مقام ملتا ہے کہ ایسا قرب اللہ عطا فرماتے ہیں کہ کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی فرشتے، کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، حتیٰ کہ جبریل امین جو وحی لے کر کے آتے ہیں اور تمام انبیاء کے پاس آسمان سے وحی لے کر کے آئے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکے، سدرۃ المنتہا پر جا کر ان کی بھی بریک لگ گئی۔ اللہ نے ایسا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ لی مع اللہ وقت لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا اللہ کے ساتھ ایسا ٹائم بھی سپینڈ ہوا ہے کہ میں اتنا قریب تھا، اتنا قرب نہ کسی مقرب فرشتے کو ملا ہے، نہ کسی رسول اور نبی کو ملا ہے۔ جبریل اتا لیلۃ اسرا فالرب دعا لحضرتہ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ نال الشرف واللہ عفا عما سلف من امتہ، آپ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ آپ کے صدقے سے اللہ آپ کی امت کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ آپ کی وسادت سے امت کو عذاب سے بچا لے گا، آپ کی وسادت سے اللہ امت کو اجتماعی عذاب نہیں دے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے پیارے پیغمبر، یہ بات میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک تحفتاً کہہ لیں، آپ کو ایک مقام دے دیا ہے کہ جب تک آپ اپنی امت میں موجود ہیں ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے یہ عذاب سے ہلاک نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ فمحمدنا هو سیدنا فالعز لنا لاجابته، اور یہ اتنے شرف اور مقام والا کون ہے؟ وہ ہمارے سردار ہیں، وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الرسل ہیں، جو خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا ہماری عزت ان کے اتباع میں ہے، ہماری عزت کیا ہے؟ ان کے اتباع میں ہے۔ فالعز لنا لاجابته۔ تو یہ انداز ہے ہر ایک کا اپنا، محبت کا، پیار کا، ہر ایک نے اپنے انداز میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو۔ اسی طرح مدینہ کی جو بچیاں تھیں، پیارے پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، انہوں نے اپنے انداز میں نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر وادیوں سے چاند طلوع ہو گیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہمارے اوپر اپنے اللہ کا شکر واجب ہو گیا جس نے ہماری طرف ایسی شخصیت کو، ایسی جو ہے وہ ہستی کو بھیجا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، آپ ایسا اللہ کا حکم لے کر کے آئے ہیں جس کا ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اپنے انداز میں نبی علیہ السلام کو ویلکم کیا، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ تعریف بیان کی، کیا ہے؟ اپنا اندر اظہار ما فی الضمیر کیا۔ اسی طرح سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سنتے رہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ عام طور پر سنا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ کیا اس کے اندر جو ہے وہ حکمتیں، کیا اس کے اندر الفاظ، کیا اس کے اندر تعریفیں سموئی ہوئی ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، اتنی بلندیوں کو پہنچ گئے ہیں آپ اپنے کمال کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے محاسن کی وجہ سے، اپنے خوبیوں۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ کی حسن سے، آپ کے نور ہدایت سے تمام کی تمام تاریخیاں چھٹ گئی ہیں، ظلمتیں چھٹ گئی ہیں، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ کی ساری جو صفات ہیں، ساری خوبیاں ہیں، وہ بہت ہی پیاری ہیں، بہت ہی اچھی ہیں۔ جو بھی آپ کی جو وہ عادت ہے، جو بھی آپ کی طبیعت ہے، جو آپ کی فطرت ہے، حسنت جمیع خصالہ، وہ ساری بہت اچھی ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم پیارے پیغمبر پر بھی اور آپ کی آل اور اصحاب پر بھی درود بھیجیں۔ اسی طرح سے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فارسی کے اندر
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئے، فرمایا نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، تو سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن۔ اے نسیمہ، نسیم مراد، نسیم سے مراد ہوا، ابو ہوا، اے ابو ہوا، اے باد صبا، جب تو مدینے کی طرف جائے، نسیبہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، کہ جب تیرا جانا حرم میں ہو، مکہ المکرمہ میں ہو، مدینہ طیبہ میں ہو، پیارے پیغمبر کو ہمارے حال کی خبر دینا۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، ایک محبت کا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، ہمارے حالات کی خبر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دینا۔ تو ہی سلطان عالم یا محمد، پوری کائنات کا تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی سلطان ہے، تو ہی سارا کچھ ہے، اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، تو ہی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کن، کہ پیار سے، محبت سے ہماری طرف بھی نظر پیار، نظر سخن، نظر لطف جو ہے وہ ہماری طرف کر دیجئے۔ ببری جا مشتاقم بآ جا فدائے روزائے خیر البشر کن، کہ یہ جو جان ہے نا، یہ جو دل ہے، یہ آپ پر بڑا فدا ہے، یہ آپ کا بڑا مشتاق ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے روزے کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے محلے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ببری جانم مشتاقم در آ جا، کہ یہ جو جان ہے، یہ جو دل ہے، آپ کا بڑا محب ہے، بڑا محب ہے، آپ کی بڑی چاہت رکھتا ہے۔ اگر ہو سکے روزہ فدائے خیر البشر کن، مجھے کوئی ایسی سبیل کر دے کہ میں تیرے روزے پر فدا ہو جاؤں، تیری قبر پر فدا ہو جاؤں۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت ہو جائے ہم روزے پہ قربان ہو جائیں۔ مشرف گرچہ شد جامی زلطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن، اگرچہ جامی کو، یعنی عبد الرحمن جامی شاعر کا نام ہے، انہوں نے کہا اگرچہ میں نے روزہ رسول دیکھا ہے، میں نے حرم دیکھا ہے، مشرف گرچہ شد جامی زلطفش، اس کی مہربانیوں سے میں مشرف ہو چکا ہوں، لیکن خدایا این کرم بارے دیگر کن، یا اللہ تو یہ کرم دوبارہ کر دے، میں پھر روزہ رسول پر حاضر ہو جاؤں، میں پھر جا کے جالیوں کو دیکھوں، پھر نبی کا روزہ دیکھوں، پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھوں، پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنے دکڑے سناؤں۔ خدایا این کرم بارے دیگر کن، یا اللہ یہ کرم دوبارہ کر دے۔ وہ تو جگہ ہی ایسی ہے، جس نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھ لیا اس کو ایک تڑپ لگ گئی ہے، جس نے دیکھ لیا، جس نے روزہ رسول دیکھ لیا، جس نے اللہ کا گھر دیکھ لیا، جس نے حرم پاک دیکھ لیا، وہ ایسا ہے کہ پھر اس کو ایسے جیسے گرمی میں پیاس لگتی ہے، اس کو روزہ رسول کی زیارت کی ایسی تڑپ لگ جاتی ہے۔ تو جامی کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرف گرچہ شد جامی ذلطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن، یا اللہ اگرچہ میں پہلے ہو آیا ہوں، نبی کا روزہ دیکھ آیا ہوں، نبی کے روزے کا چکر لگا آیا ہوں، لیکن اب ایسی چاہت ہے یا اللہ کرم فرما کہ میں دوبارہ چلا جاؤں، میں دوبارہ نبی کے روزے پر چلا جاؤں۔ تو بہر کیف، تو نبی علیہ السلام کی شان تو ہم بیان کرتے رہے، یہ تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی بول کی وجہ سے پیارے پیغمبر ہمیں پسند فرما لیں، ہم سے محبت فرما لے۔ میرے بندے نے میرے بارے میں یہ بات کہی، مجھے پسند آئی، ہماری کو بات پسند آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری کوئی بات نبی علیہ السلام کو پسند آ جائے اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، ہماری کوئی بات نبی کو اچھی لگ جائے، کسی بندے کو اچھی لگ جائے، وہ نبی کا متبع سنت بن جائے، وہ نبی کا جو ہے وہ فداکار بن جائے، وہ نبی کا متبع بن جائے، تو ہمارا بیڑا پار ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام دیا ہے، ماہر القادری کے اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد پھر کیا کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد پھر کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے، محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، میری سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزلت ہے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، جس کو نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، یہ سنت کے راستے، تو یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔
چاہیے تو ہر ایک نے نبی کی شان بیان کی، اور ہر ایک نے، ہر مخلوق نے، جانوروں نے، پرندوں نے، مردہ جانوروں نے نبی علیہ السلام کی شان بیان کی، مردہ گوہ نے نبی علیہ السلام کی شان بیان کی۔ ایک بدو اعرابی آیا، اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا آپ کی دعوت کو، آپ کے کلمے کو، آپ کی کسی چیز کو، میں کچھ نہیں، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، یہ مردہ گوہ ہے، اگر یہ آپ کی جو ہے وہ نبوت کی دعوت جو ہے وہ گواہی دے دیتی ہے تو میں آپ کو مان لیتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس مردہ گو کو خطاب کیا، یا ضب، یا ضب، اے گو۔ اس نے جواب دیا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے پیارے پیغمبر، اے آسمان، اے قیامت کے دن کی زینت، میں حاضر ہوں، لبیک سعدیک، میں حاضر ہوں۔ فرمائیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ و خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خسر من کذبک، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کو مان لیا وہ فلاح پا گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلا دیا وہ ناکام ہو گیا، وہ خاسر اور مردود ہو گیا۔ مردہ گو نے نبی علیہ السلام کی، اس نے جب دیکھا وہی پہ کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ جس کی تعریفیں مردہ گو بیان کریں، مردہ گو بیان کریں، اس کی تعریف کے کیا کہنے؟ جس کی تعریفیں آسمانوں سے ہوں باقی رہ کیا جاتا ہے؟ زمین اس کی تعریف کرے، فرشتے جس کی تعریف کریں، درخت جس کی تعریف کریں، پتھر جس کے کلمے پڑھیں، اس کی تعریف میں اور آپ کیا ہماری حیثیت ہے؟ لیکن یہ ہماری سعادت ہے۔ ما ان مدحت محمدن بمقال ولکن مدحت مقالی بمحمدی، کہ میری جو ہے وہ بولوں سے محمد کی تعریف نہیں ہوتی، پیارے پیغمبر کی تعریف نہیں ہوتی، لیکن میری جو بات ہے اس میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ پیارے پیغمبر کی تعریف سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ وگرنہ میری بات کی کوئی حیثیت نہیں، میرے بولوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب میں پیارے پیغمبر کے بول بولتا ہوں میری بات خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ایسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔